أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الأنعام مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. صدق الله العظيم. اس سے پہلے 5 صورتیں گزر چکی ہیں جن میں اکثر اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کا ذکر فرمایا. یہود و نصارہ مشرکین مکہ کفار کے عقائد کو بیان فرمایا اور خاص کر کے کچھ احکام بھی میراث کے عورتوں کے بیان فرمائے. اس صورت کے اندر اللہ رب العزت 2 چیزوں کو خاص کر کے بیان فرمائے گا. نمبر 1 نفی شرک اعتقادی کو بیان فرمائے گا، عقیدے کے شرک کو بیان فرمائے گا، اور نمبر 2 فعل کے شرک کو بیان فرمائے گا. اس صورت کا نام سورۃ الانعام ہے. اس صورت کو سورۃ الانعام کیوں کہتے ہیں؟ انعام نعم کی جمع ہے. عربی کے اندر نعم چوپائے کو، جانوروں کو، مویشیوں کو کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت اس صورت کے اندر کچھ حلال جانوروں کا بھی تذکرہ فرمائیں گے، کچھ حرام جانوروں کا بھی تذکرہ فرمائیں گے. اور نام رکھنے کی وجہ یہ بنی کہ مشرکین مکہ اپنے معبودان باطلہ کے لیے حلال جانوروں کو حرام قرار دیتے تھے. اللہ نے گائے کو، بھینس کو، بکرے کو، دمبے کو حلال قرار دیا ہے، لیکن وہ اپنے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، پھر کوئی بندہ کھا نہیں سکتا تھا. اس وجہ سے اس کو سورۃ الانعام کہتے ہیں. اس سورت کی شان اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتی ہے. جب یہ سورت نازل ہونے لگی نا جی، 70,000 فرشتے اس کو لے کر آئے، اور جب آ رہے تھے تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی صدائیں لگ رہی تھیں. تمام فرشتے پڑھ رہے تھے، 70,000 فرشتے. جب اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے تو یہ صورت پیش کی، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمانوں کے درمیان میں جو خلا تھا فرشتوں نے اس کو پر کر کے رکھا تھا. خود ہی اندازہ لگاؤ جس صورت کو 70,000 فرشتے لے کر آئیں تو اس کی کتنی شانیں ہوں گی. اب پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت اپنی توحید کو بیان فرماتے ہیں. فرمایا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، وہ ذات کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، اور وجعل الظلمات والنور، اور اس اللہ نے پیدا کیا اندھیروں کو، روشنی کو. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ لوگ جو کافر ہیں اپنے رب کے ساتھ یعدلون، عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، برابر ٹھہراتے ہیں. اللہ اس آیت کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ جب زمینوں آسمانوں کا مالک اور خدا میں ہوں، جب زمینوں کو میں پیدا کیا اور آسمانوں کو میں نے پیدا کیا، زمینوں آسمانوں کی چیزیں میں نے پیدا کی، میں نے بنائی، تو پھر تم غیروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ جس نے بنائی ہے اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وجعل الظلمات والنور، روشنی کو، اندھیرے کو میں نے بنایا. ایران کے جو مجوسی تھے، آگ کے پجاری، آگ کو پوجا کیا کرتے تھے. ہم تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں نا جی، وہ آگ کے سامنے جھک جایا کرتے تھے، وہ آگ کو اپنا خالق مالک مانا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ خدا 2 ہیں جی. خدا کتنے ہیں؟ 2. ایک کا نام یزدان ہے اور ایک کا نام اہرمن ہے جی. یزدان وہ خدا ہے جو اچھی باتیں بتاتا ہے، جو اچھی چیزیں پیدا کرتا ہے، بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اور اہرمن دوسرا خدا ہے، یہ شر اس نے پیدا کیا، شر کی باتیں یہ بتاتا ہے. تو ان 2 خداؤں کی وہ اس طرح وہ
آگ کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اندھیرے بھی میں نے بنائے ہیں اور روشنیاں بھی میں نے بنائی ہیں۔ خیر کا مالک اور خالق بھی میں ہوں، شر کا مالک اور خالق بھی میں ہوں۔ جو تم نے دو خدا بنائے ہیں وہ انہوں نے یہ نہ روشنی کو بنایا ہے نہ اندھیروں کو بنایا۔ پھر فرمایا اے انسان، جب یہ ساری چیزوں کا مالک خالق میں ہوں، پھر میرے ساتھ عبادت کے اندر کیوں دوسروں کو شریک کرتی ہو؟ دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کو، انسان کی موت کو بیان فرمایا، انسان کی اوقات کو بیان فرمایا۔ فرمایا هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من طین، مٹی سے، ثم قضا اجلا، پھر اس اللہ نے ایک وقت مقرر کیا جی، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، پھر ایک اور وقت مقرر کیا جو اس کے پاس جانا ہے۔ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، تم اب بھی شک کرتے ہو۔ فرمایا کہ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا من طین، مٹی سے جی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، بنایا، تو اللہ نے روئے زمین کے منہ سے ایک مٹھی مٹی کی جمع کی، تو جمع کرنے کے بعد اللہ نے اس کو دست قدرت سے گوندا۔ جب گوندنے کے بعد اس کو چھوڑا تو قرآن کہتا ہے من صلصال من حمأ مسنون، جب وہ تھوڑی سی پک گئی جی، ٹھیکری بن گئی، ٹھنگ ٹھنگ کی آواز آنے لگی، تو اللہ نے دست قدرت سے حضرت آدم کو بنایا۔ ہمارے جد امجد کو، ہمارے جو باپ ہے حضرت آدم، اس کو مٹی سے بنایا۔ پھر آج آپ دیکھتی ہو جی، ایک نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ ماں کے رحم میں جاتا ہے، پھر وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت پوش بنتا ہے، پھر اس سے ہڈیاں بنتی ہیں، گندا قطرہ جی، کپڑوں پہ لگے، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں جی، باہر نکل آئے بندے کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کہ ہم نے تو آپ کو اس حالت میں پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے برا پیدا کیا جی۔ سورۃ تین کے اندر اللہ نے چار قسمیں اٹھائیں جی۔ فرمایا والتین، مجھے تین کی قسم ہے۔ پھر فرمایا والزیتون، مجھے زیتون کی قسم ہے۔ پھر فرمایا وطور سینین، مجھے طور سینا کی قسم ہے۔ پھر فرمایا وہذا البلد الامین، مجھے بلد امین کی قسم ہے۔ پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان، اے انسان ہم نے تجھے پیدا کیا فی احسن تقویم، جس شان کے مطابق آپ ہمیں اچھے لگتے تھے، اس شان کے ساتھ ہم نے آپ کو پیدا کیا۔ فرمایا ثم قضا اجلا، جب پیدا کیا اے انسان تھوڑا غور کر، سوچ، اب ماں کے پیٹ سے باہر آیا، تجھے ساری زندگی ہمیشہ کے لیے یہاں پہ نہیں رہنا جی، تیرا وقت بھی ہم نے مقرر کیا جی، تیرا دانا پانی جو ہے ہم نے مقرر کیا ہے، تیرا وقت بھی ہم نے مقرر کیا، کب اور کہاں پر، کتنی عمر کے اندر، کس جگہ پہ تجھے موت نے آ کر گھیر لینا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، پھر اس موت کے بعد تو نے پھر ایک مقام پہ جانا ہے جی، پھر اس کے بعد ایک اور وقت بھی آئے گا جی۔ وہ کون سا وقت ہوگا؟ اجل مسمى عنده، جب قیامت برپا ہوگی تو پھر اللہ کے دربار میں کھڑے ہوگے۔ ثم انتم تمترون، کیا تم شک کرتے ہو؟ تیسری آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں وهو الذي في السماء، پھر توحید کو بیان فرمایا جی، وهو الله في السماوات وفي الارض، اللہ تو وہ ذات ہے جو آسمانوں میں ہے، وفي الارض، زمینوں میں ہے، یعلم سرکم، وہ جانتا ہے تمہارے رازوں کو جی، جو چھپی چھپائی چیزیں ہیں نا تمہارے اندر، جو تم چھپا کر رکھتے ہو، چاہے اچھائی رکھتے ہو یا برائی رکھتے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وجہرکم، جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور ویعلم ما تکسبون، اور جو تم کام کرتے ہو نا، جو تم کمائیاں کرتے ہو، اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ اور اللہ تو یہ بھی فرماتے ہیں انہ علیم بذات الصدور، جو تمہارے دل کے اندر کھٹکا آتا ہے نا، چاہے اچھائی کا آتا ہے یا برائی کا آتا ہے، میں تو اس کو بھی جانتا ہوں جی۔ پھر فرمایا کہ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ شکوہ کرتا ہے کہ نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی قرآن کی آیت یا معجزہ، تو یہ کیا کرتے ہیں جی، اس سے اعراض کرتے ہیں۔ من آیتین سے مفسرین نے دو معنی کیے ہیں جی۔ پہلا، آیت سے مراد قرآن کی آیت، ہونا تو یہ چاہیے قرآن دن بدن مزید رہنمائی کرتا ہے جی، بندے کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، بندے کو آخرت کی تیاری کرواتا ہے، تو بندے کو سوچنا چاہیے کہ یہ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن مشرکین مکہ کیا کرتے تھے جی، وہ ہر دن آیات کا انکار کرتے۔ دوسرا معنی معجزہ کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے پاس جب آتے نا جی، معجزے مانگتے۔ وہ شق قمر کا واقعہ آپ نے سنا ہے، 14ویں کی رات تھی جی، کچھ نوسرباز اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے اور آپس میں مشورہ کیا، جاتے ہیں تھوڑا تنگ کرتے ہیں جی،
جا کر کہا کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا سچا پیغمبر کہتے ہو، آپ کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، تو کچھ آپ ہمیں بھی نشانی دکھاؤ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ معجزہ دکھانا میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہوگا تو تب یہ سارا کچھ دکھایا جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ اگر اپنے آپ کو سچے پیغمبر کہتے ہو تو ہمیں دکھاؤ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر اللہ تمہیں دکھا دے معجزہ کوئی تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ کہا جی لے آئیں گے۔ جب اللہ کے پیغمبر نے حکم خدا سے انگلی اٹھائی تو چاند 2 ٹکڑے ہو گئے جی، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا جا کر جبل ابو قبیس پہ گرا جی۔ یہ جبل ابو قبیس وہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین کے اوپر سب سے پہلے جو اللہ نے زمین کا ٹکڑا رکھا یہ وہ ٹکڑا تھا جی، اور اسی ٹکڑے کے اوپر، زمین کے اس ٹکڑے، اس پہاڑ کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر وَأَذِّن فِي النَّاسِ لوگوں کے درمیان میں حج کے لیے آواز لگائی تھی۔ دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ پہ جا کر گرا، اب سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جی، کوئی دھندلا پن نہیں تھا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک بالکل بیت اللہ کے سامنے پہاڑ ہے وہاں پر گرا اور ایک پچھلی جانب پہ گرا، تو ہر ایک کہنے لگا ہم نے دیکھا، لیکن پھر بھی انکار کیا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ قرآن کی کوئی آیت ہو یا پیغمبر کا کوئی معجزہ ہو، یہ ایمان نہیں لاتے، ہر اس بات کو جھٹلا دیتے ہیں۔ فرمایا کب تک جھٹلاؤ گے؟ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ، تحقیق انہوں نے جھٹلایا، بالحق کے حق کو، لما جاءہم جب ان کے پاس آیا، فسوف یاتیہم پس عن قریب آئے گی ان کے پاس، انباء خبر قیامت، ما وہ عذاب کے کانوا بھی یستہزئون جس کے ساتھ یہ ٹھٹا مذاق کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ان کو ڈرایا کرتے ہو لوگوں مان جاؤ، قیامت کی ہولناکیوں سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ نا، تو کہتے نا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، ہمیں دھمکیاں دیتی ہو جی، اگر آپ اتنی سچے ہو نا تو فأتنا بما تعدنا، جس کا وعدہ آپ ہم سے کرتے ہو تو وہ چیز لے کر آ جاؤ۔ تو اتنے وہ بدبخت تھے، اللہ کے پیغمبر کو چیلنج کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، تمام نظر و نیاز کا لائق اللہ ہے۔ الذی وہ ذات کے خلق السماوات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وجعل الظلمات اور اس اللہ نے پیدا کیا اندھیروں کو، والنور اور روشنی کو، ثم الذین پھر وہ لوگوں کفروا جن نے کفر کیا، بربہم یعدلون اپنے رب کے ساتھ عبادت میں اوروں کو شریک کرتے ہیں۔ والذی وہ ذات خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا من طین مٹی سے، بجنے والی مٹی سے، ثم قضا اجلا پھر اس اللہ نے مقرر کیا ہے ایک وقت مقرر ہے، مرنا ہے، واجل مسمى عنده اور ایک وقت اور مقرر کیا ہے جو اس کے پاس ہے، قیامت ہے۔ ثم انتم تمترون تم پھر شک کرتے ہو اس میں۔ وہو اللہ اللہ تو وہ ذات ہے جو آسمانوں میں ہے، وہ فی الارض اور زمین میں ہے۔ یعلم سرکم وہ جانتا ہے تمہارے رازوں کو، وجہرکم تمہاری ظاہری باتوں کو، تمہاری چھپے ہوئے رازوں کو، سینوں کے رازوں کو، ویعلم ما تکسبون اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ وما تأتیہم اور نہیں آتی ان کے پاس من آیت کوئی آیت، کوئی نشانی، کوئی معجزہ، من آیات ربہم ان کی رب کی طرف سے، الا مگر کانو ہوتے ہیں عنہا اس سے مورزین اعراض کرنے والے۔ فقد کذبوا تحقیق انہوں نے جھٹلایا، بالحق حق کو، پیغمبر کو، قرآن کو، لما جاءہم جب ان کے پاس آیا، فسوف یاتیہم پس عن قریب آئے گی ان کے پاس، انباء خبریں، قیامت، ما وہ عذاب، کانو بھی یستہزئون جس کے ساتھ وہ ٹھٹا مذاق کرتے ہیں۔